نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ سامعین کرام، آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز بات کریں گے بچوں کی نفسیاتی تربیت کے اوپر، کہ بچے کے اندر نفسیاتی تربیت کی بھی بہت ہی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ نفسیاتی تربیت سے مراد یہ ہے کہ بچہ جب عقل مند اور ہوشیار ہو جائے تو اسی وقت سے اس کو جرأت حق کے سلسلے میں بے باکی و صداقت اور شجاعت و بہادری کی تربیت دی جائے اور کامل اور مکمل ہونے کا شعور پیدا کیا جائے، دوسروں کے لیے خیر اور بھلائی پسند کرے، غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے اور نفسیاتی اور اخلاقی فضائل اور کمالات سے آراستہ ہونے کی تربیت دی جائے۔ اور اس تربیت کا مقصد بچے کی شخصیت کو بنانا اور اس کی تکمیل اور آراستگی ہے۔ کیوں؟ تاکہ جب وہ بڑا ہو جو ذمہ داریاں اس پر ڈالی جائیں انہیں عمدگی اور خوبی کے ساتھ صحیح طریقے سے ادا کر سکے۔ اور چونکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے مربیوں کے پاس ایک امانت ہوتا ہے، اس لیے اسلام مربیوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ وہ بچے کے آنکھیں کھولتے ہی نفسیاتی صحت کے وہ اصول اس کی گھٹی میں ڈال دیں جو اس میں یہ صلاحیت پیدا کر دیں کہ وہ پختہ عقل، صحیح فکر اور عمدہ تصرفات اور بلند ارادے والا مثالی انسان بن سکے۔ اسی طرح ان مربیوں کے اوپر یہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ وہ بچے کو ان تمام عوامل سے دور رکھیں جو اس کی عزت و کرامت پر دھبا لگائیں اور اس کے وقار اور شخصیت کو مجروح کر دیں، اور جو اسے ایسے انسان بنا دیتے ہیں جو زندگی کی طرف حسد، کراہیت اور نحوست کی نظر سے دیکھتا ہے۔ تو میرے خیال کے اندر وہ اہم عوامل جن سے مربی اور اساتذہ کرام کو اپنے بچوں اور شاگردوں کو بچانا چاہیے وہ چند ہیں۔ ان میں سے ایک تو ہے شرمیلا پن اور چھپنے کا مرض، اور ایک ان میں سے ہے خوف اور دہشت کی عادت، اور نمبر 3 احساس کمتری کا شعور، نمبر 4 حسد اور بغض کی بیماری، اور نمبر 5 غیظ اور غضب کی بیماری۔ تو آج انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں، پہلی عادت ہے شرمیلا پن اور چھپنے کا مرض۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ بچوں میں فطری طور سے شرمیلا پن ہوتا ہی ہے، اور اس کی ابتدائی علامات اس وقت سے شروع ہو جاتی ہیں جب بچہ 4 مہینے کا ہو جاتا ہے، اور 1 سال کی عمر مکمل ہونے کے بعد تو شرمانے کی عادت بچے میں صاف اور کھلی ہوئی نظر آنے لگتی ہے۔ چنانچہ اگر اس کے سامنے کوئی نیا یا اجنبی آدمی آ جائے تو وہ فوراً منہ چھپا لیتا ہے، یا اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، یا اپنے چہرے کو پھیر لیتا ہے۔ اور 3 سال کی عمر میں بچہ شرم اور چھپنے کو اس وقت محسوس کرتا ہے جب وہ کسی نئی جگہ جاتا ہے، تو بسا اوقات وہ تمام وقت اپنی ماں کی گود میں یا اس کے پاس بیٹھ کر گزار دیتا ہے اور اپنا ہونٹ تک نہیں ہلاتا۔ تو بچے میں چھپنے کا اور شرمیلے پن کا یہ مرض جو ہے موروثی اعتبار سے بھی اپنا رنگ دکھاتا ہے۔ چھپنے کے کم و زیادہ ہونے یا اس کے اعتدال پر رہنے میں ماحول کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، اس لیے کہ جو بچے دوسروں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں
وہ ان بچوں سے کم شرمیلے ہوتے ہیں جو دوسروں سے میل جول اور اٹھنا بیٹھنا نہیں رکھتے۔ اس مرض کا علاج اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ ہم بچوں کو لوگوں کے ساتھ میل جول کا عادی بنائیں، چاہے اس سلسلے میں اپنے دوستوں کو گھر پر بار بار بلا کر میل جول کی عادت ڈالیں، یا جب والدین اپنے دوستوں یا عزیزوں سے ملنے جائیں تو بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں، یا نرمی سے ان میں اس کی عادت پیدا کریں کہ وہ دوسروں سے بات چیت کیا کریں، خواہ وہ لوگ جن سے بات کی جا رہی ہے وہ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں۔ بلا شبہ بچوں کو اس کا عادی بنانے سے ان کے نفوس میں شرمیلا پن کم ہو جائے گا اور ان کے اندر خود اعتمادی اور کانفیڈنس پیدا ہوگا، اور ان میں یہ جرأت پیدا ہوگی کہ وہ ہمیشہ بلا کسی ہچکچاہٹ کے اور کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ کیے بغیر حق بات کہہ سکے۔ چنانچہ اب میں آپ حضرات کے سامنے کچھ تاریخی مثالیں اور احادیث نبویہ پیش کرتا ہوں جو تمام تربیت کرنے والے حضرات کے لیے مشعل راہ کا کام دے گی، اور انہیں معلوم ہوگا کہ ہمارے سلف صالحین نے اپنے بچوں میں عمدہ تربیت کے ذریعے کس طرح جرأت پیدا کی اور شرمیلا پن اور چھپنے کی بیماری کو ان سے نکال پھینکا۔ امام بخاری وغیرہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، جو کبھی بالغ نہیں ہوئے تھے، یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے کہ جس کے پتے نہیں جھڑتے اور وہ نفع پہنچانے میں مسلمانوں کی طرح ہے، بتلاؤ وہ درخت کون سا ہے؟ تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ لوگ تو وادی کے مختلف درختوں کے بارے میں بتلانے اور سوچنے لگے، اور میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ درخت کھجور کا ہے، لیکن شرم کی وجہ سے میں نے لب کشائی نہ کی۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ ہی ہمیں بتلا دیجئے کہ وہ کون سا درخت ہے۔ تو قال ہی النخلہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ میں نے چاہا کہ میں یہ کہہ دوں کہ وہ درخت کھجور کا درخت ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ میں تو سب سے کم عمر ہوں، اس لیے بولنے کی جرأت نہ کی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما خاموش ہیں، اس لیے میں نے بات کرنا مناسب نہ سمجھا۔ پھر جب ہم وہاں سے رخصت ہوئے تو میں نے اپنے والد ماجد سے اپنے دل میں آنے والا خیال ظاہر کیا، تو انہوں نے فرمایا، اگر تم یہ بات اس وقت کہہ دیتے تو مجھے سرخ اونٹوں کے حصول سے زیادہ خوشی حاصل ہوتی۔ تو دیکھیں اس حدیث کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل کو پیش کیا گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے سوال کیا، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر کم عمری کی وجہ سے، شرمانے کی وجہ سے جو ہے آپ علیہ السلام کو اس بات کا جواب نہ دے سکے، اور والد کتنا حسرت اور افسوس کرتے رہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔